لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تماما وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ابھی آپ حضرات نے نکاح کا خطبہ سنا، ان میں 3 آیتوں کی تلاوت کی مولانا نے، مسنون بھی ہے، یہ تقوی کا عمل ہے. حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا عمل فرمایا. لائق مسنون نہیں پڑھنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بشارات کے آیات پڑھنا، بلکہ اعتدال پر رکھنے کے لیے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرو کہ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے ساتھ میں ہے. اس میں تقوی کا پاسو حل کرنا. لکھا ہے علامہ شارانی نے کہ عید کا دن کتنا مبارک دن ہے، بہت مبارک. لیکن عشاء کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی تاکہ عید کی صحیح شادمانی اس کو حاصل ہو. اتنی دیر تک اگر عشاء طور بیٹھے گا تو عید کے برکات سے کوئی معلوم ہے عید کے دن کی. اس بنا پر یہ ہے کہ جا کے عید کی خوشی مناؤ، عشاء صاحب نے لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کی تکفیر کا عمل فرمایا تاکہ اعتدال باقی رہے. عید کی خوشی میں اتنا نہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ رسول کو بھول جاؤ، بلکہ اس خوشی میں بھی تم کو اللہ کی تکبیر سے، اس کی تحمید سے غافل نہیں بنائی جائے. اللہ تعالیٰ کا دین بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے. اس میں خوبی نہیں ہوگی تو کس میں خوبی ہوگی؟ اللہ کا دین ہے. بڑی اس کے اندر رعایات ہیں، جذبات کی رعایت بھی ہیں، صحت کے حالات کے جذبات بھی ہوتے ہیں، بیماری کے حالات ہوتے ہیں، سب کے لیے تعلیمات موجود ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں. ایک کافر نے کہا زمانے میں کہ تمہارا وہ نبی ایسا ہے. صحابی سے کہا، وہ صحابی بہت بڑے اگر وہ صدیق حضرت عمر نہیں تھے، کیونکہ ان سے اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسے یہ بات کر سکیں جو میں کہہ رہا ہوں. کی ہمت نہیں تھی. کہا کہ تمہارا تو نبی وہ ہے جو پخانہ پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے، آپ جیسے جو یہ کرو وہ کرو، یہ کوئی دین ہے؟ اسے طنز کے طور پر کہا تمہارا نبی تو یہ ہے کہ صرف خدا کے علاوہ بھی بات کرتا ہے، حتیٰ پخانہ پیشاب کی بات کرتا ہے. دوستوں، بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے انہوں نے بھی خوب جواب دیا. کہا کہ یہ تو دین کے کمال کی بات ہے، ہمارے نبی کے کمال کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی انہوں نے تعلیم دیا. چھوٹی چھوٹی نماز روزہ کی سے تعلیم. اسی طرح آپ 10 دینے کو ملیں گے، کیا حرج ہے؟ اگر اسے منع کیا کہ ہڈی سے نہ استنجا کرو تو اس لیے کہ ذرا سے بچو، تم ہڈی سے استنجا کرو گے تو مقام استنجا زخمی ہو سکتا ہے. ہڈی سے کرو گے تمہارے بھائی جھیروں کی وہ خوراک ہے، اس کی بے ادبی ہوگی. ہر چیز میں مصلحت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت ہے. استنجا بھی کرو 3 ڈھیرے سے کرو، بیکار پتھر کو بھی ظاہر نہ کرو. سمندر کے کنارے جاؤ، حدیث میں آتا ہے
کہ اس میں بھی پانی میں اسراف نہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں حدیث؟ یہ پتھروں کے بارے میں کہا ہے کہ پتھر میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اب 20 پتھر سے کوئی سجدہ کرنا شروع کر دو، اس کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ تو پاک صاف پتھر ہے، تم اس کو ملوث کر رہے ہو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے بھی حقوق بیان کیے، پانی کے حقوق بیان کیے، سائے کے حکم بیان کیے کہ پاکخانہ پیشاب سائے کے نیچے نہ کرو، کیونکہ وہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، سایہ ہے، لوگوں کو کلفت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ کسے رابع کسے کار نباشت، بہشت اعلیٰ کے آدار نباشت، دنیا کو بہشت بنا دیا۔ حضرت تھانوی خانقاہ میں یہ لکھا ہوا ہے، بہشت اعلیٰ کے آدار نباشت، کسے رابع کسے کار نباشت۔ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں جیسے کسی کو کوس بھی نہ پہنچے، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کو چھری دینا ہو تو کھلی ہوئی اس طرف ہے کہ نہیں، تاکہ یہ بھی شبہ نہ ہو کہ تم چھری اس اپنے ساتھی کو دکھا رہے ہو، اس سے بھی اپنے بچاؤ۔ تمہارا دین لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، ضرر و ضرار اسلام میں ہے ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے بیان کیا اسی حدیث پر 3 گھنٹہ بیان کیا پانی پت میں۔ یہ ہم نے حضرت سے سنا ماشاء رسول اللہ صاحب سے، کیا کیا بیان کیا اس حدیث میں، لا ضرر ولا ضرار فی اسلام۔ اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے کسی درجے میں کلفت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا ہے۔ لا ضرر ولا، نہ خود ضرر برداشت کرو نہ ضرر کسی کو پہنچاؤ۔ اس پر 3 گھنٹہ تقریر کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دین کو سمجھا تھا، اس پر سمجھانے کی کوشش کیا، پوری کوشش کی۔ حضرت تھانوی موبائل یہ معمولی موبائل نہیں، تمام حالات پر پوری بحث کیا ہے۔ اس بنا پر ان کا پڑھانا میرے خیال فٹ ہوگا۔ لا ضرر، چھری بھی ایسے نہ دو جس سے یہ معلوم ہو کہ چھری اس کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی بات، 2 آدمی 3 آدمی اگر ہوں، اب یہ سب یاد آ رہا ہے کہ نہیں، تو 2 آدمی ایک طرف ہٹ کر کے بات نہ کریں، کیونکہ اس کو کلفت ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہی متعلق یہ دونوں بات کر رہے ہیں، معلوم کیا کریں گے، قدر کریں گے، کاغذ پھیل دیں گے، کیا کریں گے۔ اور کم سے کم یہ تو خیال ہوگا ہی کہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ دونوں تو آپس میں کر رہے ہیں، مجھ کو چھوڑ دیا، کم سے کم یہ تو ضروری ہوگا۔ حضرت تھانوی کے یہاں ہو گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں 2 شخص گئے، حضرت محمد الغنی ہے جی، حضرت مالک خاموش ہو گیا حضرت تھانوی۔ تو وہ صاحب جو دوسرے تھے ان کو بدگمانی ہو گئی حضرت تھانوی سے کہ دیکھیں ایسی بات تھی کہ ہم نے اسے حضرت تھانوی نے چھپایا، ہمارے حضرت کہتے تھے ہم لوگ کوئی خیال نہیں ہوا، ابھی ہو سکتا ہے بات ہی ختم ہو گئی ہو، یہ بھی ہوتا ہے مذہب میں، اور یہ کہ تم کو سنانے لائق نہ رہی ہو بات۔ لیکن یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بدگمانی سوء ظن سے بچا۔ سوء ظن اس کے بعد ہی غیبت ہوتی ہے۔ کیا سوء ظن سے پہلے منع کیا، کیونکہ سوء ظن یہ اس کی وجہ سے وہ جب ظن کو متحقق کر لیتا ہے تب غیبت کرتا ہے، تو اصل جو ہے سوء ظن ہے، اس وجہ سوء ظن سے اپنے کو بچاؤ تاکہ غیبت سے محفوظ رہو۔ بس کیا علماء نے سوء ظن، بہت سے سوء ظن گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سوء ظن غیبت سے مشکل دے جانے والا ہوتا ہے۔ اس بنا پر ابتدائی چیزوں سے اپنے کو بچاؤ تاکہ آخر والی جو برائی وہاں تک نہ پہنچو۔ یہ شریعت مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں ہم کو یہ دین دیا، دین اسلام مبدل دین کامل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم ہم کو خود اپنی خوبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی دولت دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
ورضیت الاسلام دینا، اعتبار اسلام، تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل کیا، دین کو کامل کیا اعمال کے اعتبار سے، ظاہری اعمال کے اعتبار سے، اور نعمت کو کامل کیا باطنی احوال دیے، باطنی احوال بھی دیا، باطنی احوال بھی دیا۔ اکملتوں میں کمال دین سمرت اعمال دین، اور وہاں احوال دین ہے، میرا نظریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اس دین میں جو ضروری چیزیں بیان کر دی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کوئی دعا سے نہیں جو چھوڑا ہو، فرماتے بڑے شان سے کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو، ہمارے ہر حاجے کی دعا مانگی ہے، جس کا ہم کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ پڑھو مولانا مقبول، دیکھو کیسی کیسی دعا ہے، کیا تمہارا ذہن جا سکتا ہے؟ یہ دعائیں بھی یہ بہت بڑا دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ احکام الہیہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کی تکمیل تو ہوئی، یہ باطنی چیز دعا کا تعلق باطن سے ہے، اس کی بھی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ ہم تو دین کے کمال کو صرف احکام کو سمجھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکام کی تکمیل فرمائی، اسے دعائیں جو باطن سے تعلق ہوتی ہیں اس کی بھی تکمیل فرمائی، دعاؤں کے ذریعے سے پورا سلوک بیان کر دیا۔ اللہ منی اثر ایمان اللہ قلب و یقین اللہ سے بعد وقف و رحمتاً انار بیا شرف کرا، معمولی دعا ہے۔ اللہ منی اثر کل یسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ منی اثر رسول الحق، کی تمام دعائیں موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک باطنی تکمیل دین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تکمیل کیا باطنی کی، جیسے احکام کی تکمیل کیا ہے، اسے دعاؤں کی بھی تکمیل فرمائی ہے۔ ہم لوگوں کو یہی شب قدر حضرت کیا پڑھا تھا، میں نے مقبول پڑھا تھا، سب آ جائے گا، اور عام طور سے شب رات میں کیا پڑھے حضرت، میں نے مقبول پڑھ رہا تھا، سب آ جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ بھی فرماتے تھے ضروری نہیں کہ آدھی رات بات پڑھو، مگر بعد ہی پڑھنا شروع کر دو تاکہ پڑھ لو۔ یہ سب تسہیل یہ ہے، یہ نہیں کہ تہجدی وقت پڑھو، جب موقع ملا ہے کہ شب رات شروع ہی سے بابرکت ہے، شب قدر شروع ہی سے بابرکت ہے، تو تہجد وقت کا انتظار ہوتا تھا، اس میں نیند آ جاتا تو رہ جائے گی۔ ماشاء اللہ لوگ سب کو سب سمجھتے بڑے سخت، ان کے اندر تو ہم کسی دیکھا ہی نہیں، ہم تو رہے ہوئے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہم لوگ ڈانٹتے ضرور تھے، اب ہم لوگ ڈانٹے، ہم تو اولاد تھے، ہم ڈانٹتے تھے، کہتے ہم داماد تھے نا، کہتے بھائی یہ میری اولاد ہے، میں نہ ڈانٹوں تو کیسے نہیں چلا۔ دوستوں ان کا بہت بیان کرا، ایسی ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی جو ہم مان نہیں۔ جمعہ کے دن تمام علماء دارالعلوم مئو دیوبند نہیں، عقیم میں دارالعلوم دیوبند کو علماء بھی آ گئے، لیکن اس وقت دارالعلوم مئو کو علماء آتے تھے جمعہ کے دن۔ ہم لوگ چاہتے آتے تھے اپنے مکان، تھوڑی دور پر ہے، کہاں کہ تمہیں چلے جاتے ہیں جمعہ کو، اسی دن تو میں مضمون بیان کرتا ہوں علماء کے سامنے، تم ہی لوگ نہیں جاتے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ہم لوگ جمعہ کے دن نہیں گئے، اتنا ادب دھیان، لیکن وہ بھی کیا چشمہ آج تک ہم لوگ کبھی حضرت کے سامنے 10 سال لگا گئے ہی نہیں، جہاں حضرت بلایا آپ، کیونکہ وہ چشمہ سے وہ جلتے تھے، کہتے تھے سب چوکیاں لگاتے ہیں سب، یہ ان کو سمجھاتے لگے لوگ، کہا اتنی بڑی عمر میں چشمے کی ضرورت ہے، ایک ان کی نواسی نے کیا، تم کو بھی کچھ شوق پیدا ہو گیا ہے، خدا نے کہتا کتنے سال تک کبھی حضرت کے چشمہ لگا کے رات ہو دن ہو گئے، کیونکہ حضرت کو ناپسند ہے، اور حضرت کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس اتنی کم عمر میں کم عمری میں ان کو چشمے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کو عقیدت نہیں ضرورت پڑی۔ بہرحال یہ ہے کہ تکلفات تصنعات سے بچاؤ طلبا کو، خاص طور سے کہ جب اس میں پڑھو گے علم نہیں آئے گا، اس بنا پر اس کسی کی بات ہے اس کی طرف اعتماد نہ کرو، اپنے کام میں لگو، ذکر میں لگو، پڑھنے پڑھانے میں لگو، دل آرامے کی داری دل درو بند، دل آرامے کی داری دل درو بند،
دیگر چشمہ ہم آدم فروغ تم کو کیا کر ان چیزوں سے جو معشوق رکھتے ہو اسی میں دل کو باندھو، تمام چیزوں سے اپنے آنکھوں کو بند کر لو۔ حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں جو میں 10 سال میں سونے میں پائی، میں زمانان مستعدان سے کہتا ہوں ان خمریزوں کے عوض اپنے جواہروں کو مت ضائع کرو۔ یہ کنکریاں جو ہیں اس کو لے کر کے جو سنگریزے بھی ہیں کہ کنکری جس کو کے عوض میں جواہرات کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے علوم ہیں، معارف ہیں، ان کو لو۔ ان خمریزوں میں یعنی کنکریوں کی چننے میں جو سونے کے کنکریاں سامنے تمہارے موجود ہیں اسے ضائع نہ کرو، اپنے عمر کو ضائع کرو۔ تن اربے کار آمد بیکار مدار، تن اربے کار آمد بیکار مدار، دل اربے یار آمد بے یار مدار۔ بدن کام میں لیا ہے، کام میں لگاؤ، دل یار میں لیا ہے، یار میں لگاؤ۔ یہی عمر ہے مولانا، کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ کہتے ہیں جتنے لوگوں کو نسبت حاصل ہوئی ہے سب جوانی ہوئی ہے۔ جس نے اپنے جو اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جیسے گائے جو پیش ہوئی تھی اس میں ہے وہ بہت خوبصورت پیش ہوئی تھی۔ دستور الناظرین لن تنالوا البر حتی تم ہے، دستور الناظرین اتنی پیڑی تھی ہے کہ سب کو اچھے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اس لیے تمہارا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے، جب اس کو اللہ کے لیے دباؤ گے تو اللہ تم کو دبا دے گا۔ جوانی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس بنا پر عجب لکھا، بہت عمدہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، مجھے تعجب ہے جوانان مستعدان سے کہ سنگریزوں کے وقت سنگریزہ دے رہے ہیں اور اپنی خوبیاں جو ہیں جو ملکات اللہ نے رکھے ہیں اس کو تم دے رہے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس بنا پر ہمارے دوستوں بزرگوں ہم لوگوں کی تربیت دراصل سختی ہاتھوں سے۔ حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرماتے تھے، وہ سیدنا عبدالرحیم کیا تھے عبدالحق مودی نہیں لدھیانوی کے یہاں کہتے تھے ہماری بھائی جب تربیت کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے ہم بھی تم کو نرمی سے نہیں دیں گے۔ تو میں بھی کہا تھا ہم لوگ کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا خبر نہیں ملے۔ ہم لوگ داماد تھے لیکن فرمایا اگر میری اولاد ہوتی تھی اتنا بیان ہے کر دیجیے، اس کو بیان کیا بھول نہیں تھے۔ بہرحال وہ تعلیمات ہیں ہر چیز میں اعلیٰ کی طرف توجہ دلانا، چھوٹی چیز میں کیا پڑے ہوئے ہو، اعلیٰ کی طرف بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے بندوں کو بدلا دیں۔ بہت تعلیم تربیت کی رات اور رات جا کے آتے تھے، رات اور رات، یہ نہیں کہ مردوں کا بھی رہ گئے۔ جب تک اس چیز کو قبول نہیں کرا لیتے تھے تمہارے اندر یہ مرد ہے، اس وقت بونس ہوتے تھے، ہم لوگ سوتے دیتے تھے۔ ہم لوگ کہتے نہیں 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 کیا ہے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی سکون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، اللہ کی یہ کیا بے و شراب اللہ سے ہے، سکون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے زیادہ تیرے دیوانے کو، سکون دل بات پینے کو کچھ تھوڑی سی مشقت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، دیتا ہے تھوڑا، دیتا ہے زیادہ، لیکن کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس طرح دوستوں عزیزوں یہ بہت ہی مناسب وقت ہے۔ یہ سمجھنا کہ تعلیم کے لیے ہر چیز جائز ہے، یہ ایک مسئلہ بھی چل رہا ہے معلوم دنوں نکل کے، جو چیز لوگوں کے لیے حرام ہے تعلیموں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو کتنا اور زیادہ حرام ہے، عاصی کو اللہ علم نہیں دیتا ہے کہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت ہے جب تقویٰ اختیار کرو گے تب یہ چیزیں ملے گی۔ یہاں کہیے کہ تقویٰ اختیار کرو گے تعلیمی میں بھی تم واصل ہو جاؤ گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے بیٹے، فرماتے تھے صرف ملا خشک ملا نہ بننا، بہت مشہور ملا ہے، خشک ملا نہ باشی، خشک نہ رہنا، بلکہ اسی عمر میں اللہ سے محبت معرفت پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ اس کتاب پڑھ رہے ہو خود بھی اور یہ فلاں پڑھ رہے ہو
تو آپ اسی کو کہہ رہا ہوں نہیں، تم کو اسی حالت میں جس وقت یہ پڑھ رہے ہو تم کو اللہ سے نسبت تعلق معرفت پیدا کرنا ہے، تاکہ فارغ ہونے وقت جیسے تم سند تعلیم سے باہر بار ہو، نسبت اللہ سے بھی تم کو باہر بار ہونا چاہیے، تب اس کے بعد کام کر سکتا ہے۔ 20 سال تک پڑھا اب اس کے بعد 20 سال 10 سال لگائیے تب اس کے بعد کام کرنا ہی ہے۔ جس وقت علم حاصل کر رہے ہو اسی وقت نسبت اللہ کے حاصل کرنے کی صحیح کرو۔ جن کو بھی جو ملا ہے سر جوانی میں ملا ہے، اس بنا پر جتنے اولیاء اللہ ہے نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو موقع دیا ہے، صحت دیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت عام حدیث ہے، صحت کی فکر نہیں کرتا ہے، آج ہے صحت کل نہیں ہے، فراغت ہے آج ہے کل نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے وقت کو غنیمت خیر قرائے فلاں ہو غنیمت شمار ہوں، خیر قرائے فلاں ہو غنیمت شمار ہوں، لا پیشتر کی بانگ بغائے خدا نماز ہے یہ شیئر خیر ہو جو کتنے تک کے طالب علم ہے، طالب علم کے زمانے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل آیات وہاں کا کہتے کتنے بڑے آدمی ڈاکو تھے، ڈاکو کے بعد پہلے ڈاکو کے سردار تھے، پھر اہل اللہ سردار ہو گئے، ایک رخ تھوڑا کہاں سے کہاں ڈاکو ادھر اہل اللہ ادھر ہو گئے۔ وہ کہا کہ اے جوانوں تم یہ نہ سوچو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو ہی گے، بہت دفعے آم وغیرہ پٹی کوڑے نکلتے ہیں، ابھی وہ کھانے لائق گرفتار نہیں پہنچتے، اسی وجہ سے کچھ دوبارہ عطا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جوانوں تم بھی یہ سمجھو کہ ضروری نہیں کہ تم جوانی تک پہنچو، بڑھاپے تک پہنچو، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ وہاں سے ہوتا حضرت خدے میں آیا بہرحال میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وقت دیا اور بہت غنیمت ہی وقت ہے۔ آپ حضرات کو جزائے خیر برحمت فرمائے کہ اس کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام میں اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اندر حسن خوبی بھی پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا اہتمام یہ آپ لوگوں کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض دیکھتے ہیں لوگ سن رہے ہیں دین کی باتوں کو، ہم کو اور آپ کو بہرحال تقوی کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نکاح میں تقوی کا تین تقوی یہ ایک موقع کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی خوشی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور یہ ہوگا، یہ سے کچھ نہیں کہا، تمہاری ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے، اس وقت تم کو اس کے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت آدمی پڑھ رہا ہے، امیری ہے غریبی ہے، ہر میں تقویٰ کو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق اللہ حیث ما کنت اتق اللہ۔ میں اسی میں بیان کیا تھا شاید وہاں کرانا میں بھی میں عبداللہ کابولی موجود تھا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حدیثوں میں ایسے ہی ہے جیسے انا اعطیناک قرآن میں سب کچھ اس میں ہے، انا اعطیناک میں اس کی بحث کیجیے، بہت زبردست اس کے اندر مباحث ہے اور معارف ہے اس کے اندر، انا اعطیناک اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جاتا ہوں باہر، یہ حدیث مجھ کو ضرور یاد آتی ہے کینیڈا میں جانے میں، جہاز پر وہ ایسا مثال پیپسی اور شراب ایک ہی ہے، پیپسی صاحب چاہے وہ شراب ہے پیپسی کچھ کوئی جان نہیں سکتا وہ کیا، اس میں اللہ سے ڈرنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ میں، آپ بدقدری کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اللہ مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے اور بازار میں بھی تم کو دیکھ رہا ہے، جنگل میں دیکھ رہا ہے اور شہر میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی تھے لندن میں، لندن مرا نا بندگی سے کیسے بچا تھا لندن میں، میں کہا جیسے بمبئی بچتے ہو لندن بمبئی کو الگ تھوڑی نا، لندن میں جیسے بمبئی میں کوئی کم ہے کیا شروع، ارے بمبئی میں بہت ہے،
جیسے لندن میں تو ممبئی میں نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے کہا یہ جواب دیا میں نے کہا لندن میں کسے بچا جائے. میں نے کہا یہ ممبئی بچتے ہو, ممبئی میں جیسے بچتے ہو وہاں بچو. اللہ فکر اگر ہوگی اصلاح کی, یہ سب چیزیں سمجھائیں, یہ سب بہانہ میں نہیں چلتا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ دوسرے کام نہیں, دوسرے بہانے سے ہوگی. نہیں ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ دوسرے کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. جو ابھی حکومت ہے ہفتے میں ایک دن اپنے احوال کو پیش کرنا ضروری تھا. اب ہم لوگ 16-17 سال کی عمر احوال, وہ بھی یہ نہیں کہ یا پھڑیا لکھی ہے, پھنسی لکھی ہے, بخار, یہ نہیں. دیکھو تمہارے تکبر ہے کہ نہیں, تکبر کتنا گیا اس کو لکھو. ہمیں کسی نے عبادات کو لکھا کہ حضرت رات میں ہم نے اتنی عبادت کیا, یہ کیا, لکھتے تھے لوگ. کہاں نیچے لکھتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے, بس وہ پست ہو جائے, بس دل کو ہوش میں نہیں. اب اخلاق کا لکھنا معمولی ہے کہ ہمارے اندر کبر ہے, وہ وجوب ہے, نہیں لکھ سکتا ہے. اس طرح پہ اصلاح, خون دل پینے کو, لفظ جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے ذرا تیرے دیوانے کو. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معاملہ نہایت اہم ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم و کرم فرما دے, سب کچھ ہے. اس کی نظر کبھی چوک نہیں سکتی. ہم بد نظری کریں, آپ کی نظر چوک سکتی ہے, خدا کی نظر نہیں چوکتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے, اور سینے میں جو چھپا ہوا ہے جانتا ہے. یہی طریق ہے والا, طریق یہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی, سینے جو چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حبل ورید سے زیادہ بقریب ہوں. حبل ورید, حضرت تھانوی اس کی بہت بڑا مثال ہے. حبل سے ورید کیا کہاں, جیسے دیکھو کوئی کاغذ ہے, اس کو تم ایک گوند لگا دیا بہت بھاری, اور اس کاغذ چپکا دیا, تو وہ کاغذ کہے گا دوسرے کاغذ سے کہ میں تمہاری بالکل قریب ہوں, تو گوند بولے گا کہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تھانوی نے مثال دیا. کتنی باریک کاغذ دونوں ملا دیا تو وہ کہے کہ میں تمہارے قریب ہوں, اور گوند کیا بولے گا, تو سب جھوٹے ہو, میں تم سے قریب ہوں, تم سے بھی قریب ہوں, ان سے بھی قریب. اللہ کے ہاتھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, وہاں تھانوی نے مثال دیا نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سب سے زیادہ قریب. ہمارا اس کا استحضار جوانی ہی سے رکھنا ہوگا. 7 سال سے سکھانے کی ضرورت, تربیت کی. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ بچے جو ششکاری سمجھنے لگے تربیت شروع کر دو. انگریز کی پاپولر ہے, وہ تربیت اس قسم میں اہتمام کرتے ہیں. اب چلیے کیا کریں گے, نہیں کریں گے. ہماری کتاب جو تربیت ہے لکھا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی انگریز کا کوئی نقل نہیں کیا ہم نے, سب آیا تھا بہت لکھا. اور زیادہ گرنتھالیہ میں لکھا ہے, اس کو بار بار دکھلایا تھا. مفتی تھے میں, آپ کیا کہہ کسی میں دیکھا اتنی مورتی ہے کہ تھک جاتا ہوں. لیکن ہے بہت. بہرحال دوستوں بزرگوں, اصلاح کی فکر ہے ہم سب کو ضروری. اصلاح آج نہیں اصلاح ہوگی تو کب کیا ہوگی. اس بنا پر اصلاح کے لیے فکر ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر صادق جا رہے تھے, سواری پر تھے, دیکھنے لگے, کیوں کر دیا, کر دیا. اب دیکھ کیا کہ نہیں, تربیت یہی ہے. چشم بندو, چشم بندو, لب بندو, گوش بند. چشم بندو, لب بندو, گوش بند. گر نبینی نور حق پر من خند. اگر نور نہ دیکھو ہمارے پاس فارسی کا تو پڑھا ضروری ہوتی ہے. یہاں کے ایک آدمی پاری کا کہا, ہم لوگ پڑھے ہی نہیں آتا فارسی,
فارسی علوم ہے، میں شورا میں کہا دیوبند نے اس کو فارسی کو چھوڑیے نہیں، بہت سے علوم 1000 کے علوم فارسی کے اندر ہیں، چھوڑ دیا چشم بند ہو، لب بند ہو، شورا میں نے کہا دیوبندی لب بند ہو، گوش بند ہو، لب بند ہو، گوش بند ہو، چشم بند، گلبینی نور حق، گلبینی نور حق پر مطلب اس وجہ سے اللہ کی حفاظت اللہ دیکھ رہا ہے ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، لطیف و خبیر ہے وہ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع میں تقوی کا امر فرمایا ہے، شادی بیاہ میں جو خطبہ ہے اس میں بھی تقوی کا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس۔ یہ حدیث ہے، حدیث مختصر ہے، یہ پوری شریعت اس کے اندر موجود ہے، اتق اللہ۔ ہمارے اندر فرماتے تھے کہ بھائی بہت سے لوگ تو ایسے ہوئے ہیں علماء میں کہ بس چڑھے ممبر پر وہ کہا اتق اللہ، اور طریقہ وعد ہو گیا، کہا تمیز کی ضرورت نہیں، اتق اللہ، اسی اللہ کے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، نبی اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہے جہاں بھی، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اگر بدلنا بشریت کیا غفلت، کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی اچھا کام کر لیا کرو، اور اچھا کام کیا سبحان اللہ ہی کر لو، اس کو کم نہ سمجھو، الحمدللہ کہہ لو، استغفر اللہ کہہ لو، کوئی صدقہ 5 پیسے دے دو، مٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، حسنہ کر دو وہ مٹ جائے گی، لیکن حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ نقد کرو، ایسا بعد اگر کوئی گناہ کرو تو تہجد پر اس کو نہ ٹالو، اسی وقت کرو، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے ضرورت نہیں اور دل سے، جیسے آنکھ کا گناہ ہوا اور زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ، یہی علاج بھی ہے اس کا۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، مٹا دینا۔ اور تیسری یہ تو ہے اصلاح کا، لیکن ایک چیز اور ہے، یعنی جامع تعلیم ہے، وخالق الناس، دیکھو اس سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، وخالق الناس حقوق العبادت ہوں گے۔ چھوٹی ہے عنایت نے برابر ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ عنایت ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ تمہارا ابھی تقویٰ مکمل نہیں رہتا کہ خالق الناس بخلق حسن نہیں ہوگا، دونوں مل کر کے چنانچہ حدیث میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل، وقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوئے، کس عمل سے؟ فوراً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ اور حسن الخلق، دونوں یہ دو چیزیں کتنی جامع تعلیم۔ قال ابن قیم کہتے ہیں تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے۔ جب یہ دونوں امر متحقق ہوں گے تو پھر وہ شخص صالح ہوگا اور صالحین جنت میں جائیں گے۔ سوال کی جواب اس طرح دیا ہوتا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ، جب تقوی اللہ اختیار کرے گا، ابن قیم نے کہا یہ ابن قیم تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد، جو دونوں کو ادا کرے گا وہ صالح ہے اور صالح لوگ جنت میں جائیں گے۔ بہت اس پر بات، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اصلاحی چیز نہیں، نبی اکرم سے اب نہیں اصلاح ہم لوگ کریں گے، خاطر سے ہم لوگ کوئی سوال ہی نہیں غفلت کا۔ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اور بیدار فرمائے۔ بہت ماشاء اللہ صاحب ہر وقت سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ہی کرتے ہیں۔ اب کیا مسجد میں دیر ہے، ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی بڑے بے شک پاس رک جائیں گے، کہتے ہیں تو مسجد سے رک جائیں، طرف
15 منٹ میں وضو کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسا وضو ویسے نماز، جیسا وضو اور جیسی نماز ویسے انداز سے اتصال. نماز الوضو الانفصال عن الخلق، الوضو الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق. وضو کرتے رہتے. حضرت زین العابدین وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اس نے کہا حضرت وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ شخص ہو جاتا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. تھوڑا سا سنا دوں. زین العابدین دیکھیں ذکر بھی آ گیا اور باقی آگے ذکر ہے اتفاق سے. حضرت زین العابدین و اسمعی کا واقعہ یہ بہت سناتے تھے. حضرت مجلس میں پوری عام مجلس میں اس کو سنایا کرتے تھے تو میں نے نقل کر لیا ہے. آج آپ لوگ بھی سنا دوں. میں بھی روتے تھے روراتے تھے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. یہاں کو زیادہ حج میں جاتے ہی ہیں جو واقعہ سنے رہیں گے تو کچھ اثر ہوگا کہ نہیں. اس میں ہی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ شعر پڑھ رہا ہے. یا میں نجیب دعا المستر فی الظلمی یا کاشف الضر والبلوى ما سقمی. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہماری نہیں یہ دعا ماشاء اللہ مجید صاحب سبھی خود بھی روتے. آج اتفاق سے کھلا نکل لیتے اور اتفاق سے میں بھول گیا تھا اس کو. کو پھر حضرت زین العابدین کا نام آ گیا تو من کی یاد آ گیا. سنا تو ہے تو نہیں. یا میں مجیب الدعاء المستر فی الظلمی. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. اے وہ ذات قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا وانت یا حی یا قیوم لم تنمی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو بھی گیا. بیت اللہ کے ارد گرد پھرا طواف کیا اور سو بھی گیا. پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے. مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے. جتنے آئے تھے بیت اللہ سب آئے جاگے سوئے اٹھے سب کہ آپ بہت بیدار ہیں. یا حی و قیوم لا تاخذ یا حی یا قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ادعوک ربی حزینا حائما قلقا فرحم بکائی بحق البیت والحرم. حضرت زین العابدین اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ عدم رسیدہ ہوں. زین العابدین اصحاب نبوت بیت نبوت کے جوان نوجوان. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما لیجیے. زین العابدین راس العابدین کہہ جاتے ہیں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقہ میں رحم فرمائیے. انکان جودک لا یرجوہ سلدو سفر فقیر فمن یجود علی العاصین بالکرم. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے، آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے تو پھر گنہگاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ پھر گنہگار. یہ اشعار پڑھے اور خوب روئے. پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر بفرحم شکایتی. اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے. میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، میری تکلیف کو آپ دور فرمائیے. تکلیف میں نے ظاہر کر دی.
اللہ یا رجائی انت تکشف قربتی، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میری رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حالت روائی فرمائیے۔ نوجوان ہی رہے ہوں گے کہ زیادہ نہیں، اسی طرح سنایا کہ ابھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑھا میں کوئی پڑھنے کا نہیں، جوانی میں پڑھ رہے تھے۔ اتیت باعمال قباح رضیۃ وما فی الورا عبد جنا کجنایتی، میں آپ کے دربار میں نہایت ہی رضی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار بندہ کوئی نہ ہوگا۔ اتحرقنی بالناس اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنى فأین رجائی ثم این مخافتی، اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا وہ زمین میں بہت گر گیا۔ حرم میں دن رات دن یہ کہا، اشعار پڑھے، بہت شکریہ۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو قریب سے دیکھا، پہچانتے نہیں تھے حرم میں۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ ہمارے یہاں سناتے تھے، مہینے دو مہینے سے سناتے تھے، مجلس میں علماء پائے دیوبند کے علماء سب سناتے ہیں۔ آج اتفاق میں تو پہلی بندہ سنا رہا ہوں۔ جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود دل رونے لگا۔ اس میں کیا طریقہ ہے؟ میرے آنسو کے چند قطرے آپ کے رخسارے پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے؟ کیا پریشان کر رہا ہے؟ اس میں گناہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے۔ انہوں نے پہچانا نہیں تھا، کہا آپ کا غلام اسماعیل ہے، اور کہا اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جزا فضا کیوں؟ اس میں یہ کہا کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، پھر جزا فضا اتنا کم؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ اللہ نے کر دیا، جواب میں آپ نے فرمایا اسماعیل یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ نے تو جنت میں مطیعین، اللہ تعالیٰ نے جنت مطیعین کے لیے بنایا ہے، اگرچہ وہ اپنے حبشی کروں۔ یہ سوال ہے، سید ہے حبشی، مطیعین کے لیے بنایا ہے، اگرچہ وہ آپ کے حبشی کرو، کم سے کم جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے بنایا ہے، اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا۔ ہم گناہ گار ہیں، اگرچہ وہ سید و قریشی کے نہ ہو۔ اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہ آئے گا۔ تم نے نہیں سنا یہ اللہ فرما رہا؟ اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ یعنی بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور یہ نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا
یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارہ میں ڈال رکھا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں، جو اس کا حالات۔ سبحان اللہ، حضرت ہمارے فرمانے ہیں سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حالت ہے، ماشاء اللہ فرمانے ہیں سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس طرح متبع سنت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھلا دی۔ پھر اعمال، وہی میں نے کہا احوال کہہ رہا تھا تمہارا، کسی اعمال اور اقوال پیش کرنے کی ضرورت ہے، اب احوال کو پیش اس پر حضرت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں نے جو بات کہی یہ جو زدہ فضا کر کے دکھلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حال یہ تھا جو مجھ کو ملا ہے، تم بھی اس کی اتباع کرو۔ یہ حضرت اللہ وغیرہ کر کے باتیں بس کبھی کبھی مہینے 2 مہینے پاس کس قدر متبع سنت تھی، صرف وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، بلکہ یہ حال جو ہوا یہ حضور کا باقی حال تھا۔ جس طرح ظاہر وضو کیا، ظاہر نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس طرح باطنی حال یہ تھا کہ گری و زاری تاری ہو گیا اور اپنے کو نیست نابود کر دیا۔ اس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھا دی، اور جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متاثر کر دیا ہوگا۔ ہم لوگ تھوڑا متاثر ہو گئے نا، ان کے حال ہی متاثر ہوئے، نہ سنت متاثر ہو گئے۔ یہ بھی سننے سنانے کی بات ہمارا ہمیں کہنے والے یہ چیزیں بھی سننے سنانے کی، چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا۔ حضرت فرما رہا ہے چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، اگرچہ قلیل۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف و خشیت کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ سعدی بوستان میں لکھتے ہیں عبد القادر گیلانی را دیدن در حرم کعبہ رو برحسا نہادہ بود و گفت۔ حضرت عبد الجیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے حضرت سید عبد القادر جیلانی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ببخشا ہے، اگر مستوجب عقوبتاً تو مرا روز قیامت نابینا برگے، اگر ہم سزا کے لائق ہیں تو ہم کو نابینا اٹھائیے تاکہ ہم نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ تب کیا سمجھ رہے تھے مانگنے گناہگار، مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ میں تو نہ دیکھ سکوں ان کو۔ اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھا لیو تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مانا لکھ رہے ہیں سبحان اللہ کیا خوب حال تھا۔ خوف و رجا کے الفاظ سننے میں تو بہت آتے ہیں، مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ان حضرات کے اعمال ہیں اقوال اس کو بھی عمل احوال کو بھی اپنے پیدا کرنے کی کبھی دعا ہی کرے اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك عينين حتى لتين، اللہ ہم ایسی آنکھ چاہتے ہیں جو آنسوؤں کو بہانے والی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا دل چاہتے ہیں جو آپ کی یاد میں تڑپتا ہو، ایسا دماغ چاہتے ہیں جو آپ کے آیات کو پڑھ کر کے متاثر ہوتا ہو۔ اللہ ہر کسی کی آپ نے عطا فرمائے، اور یہ مجلس جو حضرات منعقد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا کر دے۔ ہمارے خلیل صاحب مولانا بہت اس کے دل دادا بھی ہیں، بہت ہی انتظام بھی کرتے ہیں، ہمارے تمام یہ بزرگان نے علماء مشائخ جو ہیں سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کی توصیف کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی سعادت کی بات ہے، اور میری بھی سعادت ہے کہ ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کہنے کا اللہ تعالیٰ سبھی پیدا فرمائے دیتے ہیں۔ دعا بھی اللہ تعالیٰ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك عينين خاشعات. اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ چاہتا ہوں جو آپ کی یاد میں روئے، ایسا دل چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں آپ کے قرب کے لیے وصال کے لیے تڑپ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہم کو، ہمارے تمام متعلقین بلکہ تمام مسلمانوں کو حضور کے اقوال و افعال کا عمل اور احوال سے بھی متصف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.